جانم ای نوجوانم خوش آمدید اکسرت بی بادشاه جانم ای نوجوانم شنزن خادم جانم ای نوجوانم خوش آمدید اکسرت بی بادشاه جانم ای نوجوانم دل بر مایا مرحبا آ گیا بابا جی فرماندے سن کہ لطف سجن دم بدم لطف سجن دم بدم یہ لطف ہے کریم آقا لجپال دے ذکر دی محفلاں واسطے اگر لوگ بندے نے چیز نو یاد کردے نے اگر سانو یاد کردے نے اسی جانے ہاں اگر وہ ساڈی عزت کردے نے خدا دی عزت دی قسم ہے اسی اس بالکل کوئی قابل نہیں ہے فقط دین مصطفیٰ دی وجہ تو اس دنیا دے اندر اسلام کے خاطر ہر بندے دی عزت بھی ہے کسی مولوی دی بھی عزت ہے تے کسی پیر دی بھی عزت ہے تے بابا جی فرماندے سی نا لطف سجن یہ تے بار بار ہوندا ہے نا پچھلے مہینے محفل سی او تو بعد قرآن بھائی کافی محفلاں حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ آج پھر سرکار دے ذکر دی محفل ہے سرکار نال نسبت جو ہوئی تے جدوں نسبت ہو جاوے پتھر نو اس پتھر نو زمانہ چومے تے او دا حج قبول ہوے ہائے ہائے تے جدوں سرکار دے انتی نو سرکار نال نسبت ہو جاوے تے پھر سرکار نے اس طرح تے نوازنا تے لطف سجن یہ تے بار بار ہوندا ہے ساری زندگی ہوندا رہے گا بلکہ بھائی تے بیٹھے نے ٹک ٹاک تے میرے فرینڈ نے ٹک ٹاک دے اوتے اگر اج بھی بابا جی دے کوئی بیان لا دو انہاں دی تصویر لا دو سعد حسین رضوی دی لا دو اس ٹائم وہ آئی ڈی بلاک کر دیندے نے کہ بلا 3-4 آئیڈیاں بلاک کروائی بیٹھے ہیں لیکن دین دی خاطر توجہ کرو خدا دی عزت دی قسم حقیقت آ کہ جن دی پوسٹ تے آئیڈیاں بند ہون اس مرد نو رضوی یاد ہے جن دی پوسٹ تے آئیڈیاں بند ہون کنجر خانہ بند کوئی نہیں کرنا کنجر خانہ بند کوئی نہیں کرنا لیکن خدا دی قسم جدو میرے منڈے دا میں منڈے دی چھوٹے تصویر لائی تے خادم رضی صاحب دی تقریر لائی جدوں بھی وہ فوراں ٹک ٹاک تے پوسٹ ہوئی بھائی گواہ بیٹھے نے ادوں نے مینوں میسج آ گیا میری آئی ڈی بین کر دیو کہندے بھی آئی ڈی بین تسی دہشت گرد ہو تے میں کہا لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ جدو سرکار دے نام تے عزت ملے ادوں بھی واہ واہ تے جدو سرکار دے نام دی ہاتھ کڑی لگے تے ادوں بھی واہ واہ انشاءاللہ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ سلسلہ 11ویں شریف خصوص بالخصوص میلاد کمیٹی سرکار کی باتیں سبحان اللہ میلاد کمیٹی سرکار کی باتیں اور جتنے بھی دوست احباب خاص طور پہ اہل محلہ اس گلی میں رہنے والے اس محلے میں اس کلونی میں رہنے والے جتنے بھی عشاقان نے جس قدر بھی اس محفل کو سجانے کے لیے اس محفل کو انعقاد کرنے کے لیے جس قدر بھی کسی نے کوشش کی ہے کسی نے قالین بچھانے میں کسی نے ساؤنڈ لگانے میں کسی نے لنگر میں تو کسی نے وقت دے کر اس محفل میں آنے میں اور کسی نے کچھ تعاون کیا ہے تو دعا ہے اللہ پاک ان کا اس بابرکت محفل میں تعاون کرنا اس محفل کو سرکار کی باتیں میلاد کمیٹی نے سجایا ان کا سجانا اور ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ بلند تاں کیتا ہے تہاڈا ذوق ویکھنا ہے تے پھر بندے نے چیز نے اپنی نوکری شروع کرنی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ سا سارے جان دے رب تعالی دا نام بلند ہے تے ہاتھ بلند کرن واسطے شرمانا کوئی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کو سلامت رکھے میں یاد آ رہا نا کہ بندے بھویں تھولے ہوئیں پر مجمع عشق دے شولے ہوئیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار خلق نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار خلق نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. تمام حمد ہیں اس خالق کے ازل کے لیے, تمام حمد ہیں اس خالق کے ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے, میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جو نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اے خدا تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے, میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا, بس تیری رحمتوں نے سنبھال رکھا ہے. اور کر کے اپنے دامن سے وابستہ مجھ گناہگار کو گناہوں سے ٹال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, اے خدا تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے. الحمدللہ جو لسٹ مجھے دی گئی اس کے مطابق سلسلہ پروگرام کو آگے چلتے ہوئے بالخصوص تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری محمد باسط علی صاحب تشریف لائیں. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تمہیں ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, حق چاہیے, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الشمس والقمر بحسبان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم दोनों देते एक कुछ देता राजू चक्कर मार गया ना माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज नाल तिलावत कुरान पाक पेश फरमा रहे थे मोहम्मद वासित अली तिलावत कलाम पाक सुन के रब ताला दा पाक कलाम सुन के जिदा जिदा दिल खुश होया उन्नी ऊंची आवाज नाल एक बार आखो सुभान अल्लाह माशाल्लाह हले भी आवाज काटे एक बार फिर मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर अजमत कुरान दा समात करो समझ आवे तो इंज नहीं बोलो बोलना होता जब पिछले महीने वाली 11वीं तक बोले थे मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह आज कोट समावे तो फिर सफर करके इंशाअल्लाह तुहाडे इलाका इत्तेफाक कॉलोनी दे अंदर आन दा शर्फ हासिल होया है पढ़न दा शर्फ हासिल होया है मेरे बरादर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान दे अजीम सना खान मुस्तफा फरहान असगर फरीदी साहब जिन्हां दे वसीले और हुक्म नाल बंदे नजीज नु हाजिर दा शर्फ हासिल हो रहा है ते तवज्जो मैं तुहाडा ज़ौक वेखना है अजमत कुरान तिलावत कुरान सुन लई ते अजमत कुरान दा शेर समात करो इंशाअल्लाह शेड्यूल दे मुताबिक महफिल दे सिलसिले नु अगे लेके चल रहे हैं ते सिलसिला सना खाना शुरू कर रहे हैं कि तारीफ खुदा दी कीती कर तारीफ खुदा दी कीती कर इंजे ना तनकीद नु पढ़िया कर तारीफ खुदा दी कीती कर इंजे ना तनकीद नु पढ़िया कर हर झूठ फखर बर्बादी है सच दी तमहीद नु पढ़िया कर हर झूठ फखर बर्बादी है सच दी तमहीद नु पढ़िया कर ते सरकार दी पाक रिसालत नु तू रब दी तौहीद नु पढ़िया कर ओ दिल काला रोशन हो जासी तू कुरान मजीद नु पढ़िया कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हो जा
جاسی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایمیں ذوق نہ بیٹھنے توجہ دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا قاری ہوں کہ یہ مجھ کو تیری زبان لگتا ہے آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا قاری ہوں کہ یہ مجھ کو تیری زبان لگتا ہے اور سورہ اخلاق پہ جب بھی اٹھتی ہے نظر ناصر آقا چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے کیونکہ رسیات درود کے متمنی دعا کے ہیں عقیدہ ساز گفتگو ہے جو صرف کشادہ اور خوش عقیدہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے جملہ کرتا ہوں کہ رسیات درود کے متمنی دعا کے ہیں ارے ہم رہنے والے ہمارا عقیدہ کیا ہے رسیات درود کے درود بعد پڑھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے ایمان ہے ارے درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے اور سلام کہو تو جواب ملتا ہے ہمارا عقیدہ ہے درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے سلام کہو تو جواب ملتا ہے ارے رسیات درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں ہم اس وادی میں رہتے ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں اس نگر میں رہتے ہیں اس شہر میں رہتے ہیں اس گلی میں رہتے ہیں اس گاؤں میں رہتے ہیں اس پاک کالونی میں رہتے ہیں رحیمیہ خان رہتے ہیں اقبال نگر رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں لیکن اس وادی میں رہتے ہیں جہاں ذکر خدا بھی کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی جہاں ذکر خدا بھی کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں توجہ سے سماعت کیجئے رسیات درود کے متمنی دعا کے ہیں ارے ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں اور قرآن کے ورق ورق سے پھوٹے جو روشنی ارے قرآن کے ورق ورق سے پھوٹے جو روشنی کوئی کہے کہاں لکھا ہے سرکار کی نعت تو اسے کہو وہاں میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا چہرہ بتا تو قرآن پکار اٹھا تو دوہا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی زلفیں بتا تو قرآن پکار اٹھا واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا سینہ بتا تو قرآن پکار اٹھا الم نشرح لک صدرک میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا ذکر بتا تو قرآن پکار اٹھا ورفعنا لک ذکرک میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی رحمت بتا تو قرآن پکار اٹھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی ختم نبوت بتا تو قرآن پکار اٹھا کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ آپ کو سلامت رکھے جو قرآن پر بھی نہ بولے اس کا اپنا نصیب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذوق آپ لوگوں کا سننے کا معیاری اتنا محبت کا ہے پچھلی بار بھی الحمدللہ کافی بہتر حاضری ہوئی تھی آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر انشاءاللہ میں نے شیڈول کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ایک جملہ اور سماعت کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ثنا خان کو دعوت دینی ہے نعرہ تکبیر گجوت کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت اس علاقہ کی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد سعیدی صاحب دامت برکات مولالیہ قاری محمد حامد سعیدی دامت برکات مولالیہ آپ جلوہ فروز ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں توجہ سے سماعت کیجئے آخری جملہ کہ نبی کی محفل نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں سجاتے بھی ہیں نبی کی محفل نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں سجاتے بھی ہیں آپ کا ذوق پہلے بھی اچھا تھا لیکن اب علماء کی برکت سے اور آپ کا ذوق بڑھ جائے گا اور بندہ ناچیز کی عاجزی اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی کہ علماء کے قدموں میں کھڑے ہو کر اپنی نوکری کا موقع مل رہا لیکن جملہ سماعت کیجئے گا بندہ ناچیز کا اپنا ہوا لکھا ہوا کلام 6 مصرے انشاءاللہ اگر سمجھ آئیں تو ہر شعر پر سرکار علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے اگر سمجھ آئے
جائے تو پھر کم از کم بولنا ویسے ہے. سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے. پتہ لگے کہ سرکار کے غلام اتفاق کالونی میں سرکار کا ذکر سننے والے ہیں, سوچنے والے نہیں بلکہ دل سے سبحان اللہ کہنے والے ہیں. نبی کی محفل, نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں, سجاتے بھی ہیں, اور اپنی محفل میں میرے آقا بلاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. نبی کی محفل, نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں, سجاتے بھی ہیں, ارے اپنی محفل میں میرے آقا بلاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. اور وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ہے ان کو پیاری امت اپنی. وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ہے ان کو پیاری امت اپنی. ارے کوئی پکارے جو مشکلوں میں تو بگڑی آقا بناتے بھی. کوئی پکارے جو مشکلوں میں تو بگڑی آقا بناتے بھی ہیں. نبی کی محفل, نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں, سجاتے بھی ہیں. یہاں پر 4 مصرے لبوں تک آ گئے. لوٹا نہیں سکتا تاجدار گولڑا میرے پیر و مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ارے عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان ہواؤں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں. ہاں نبی کی محفل, نبی کے عاشق سنتے بھی ہیں, سجاتے بھی ہیں, اور اپنی محفل میں میرے آقا بلاتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں. وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ہے ان کو پیاری امت اپنی. ارے کوئی پکارے جو مشکلوں میں تو بگڑی آقا بناتے بھی ہیں. اور میرے نبی کی شان دیکھو, دودھ کا تھا بس ایک پیالہ, ارے دودھ پھر بھی بچا ہوا ہے, صحابی سب کو پلاتے بھی ہیں. اور حضرت چبیوں خصالے ہی یہ کہہ کر ساتھی سو گئے جب, حضرت چبیوں خصالے ہی قربان جاؤں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت پر آپ نے 3 لائنیں لکھی. فلقل اولاد کبالے ہی حضرت چبیوں خصالے ہی, فلقل اولاد کبالے ہی حضرت چبیوں خصالے ہی. قبلہ توجہ سے سماعت کیجئے. جب اس شعر کی درود پاک کی 3 لائنیں مکمل کر چکے, چوتھی لائن ذہن میں نہیں آ رہی تھی, ذہن میں نہیں آ رہی تھی, دل میں نہیں آ رہی تھی, دماغ میں نہیں آ رہی تھی. ظاہری آنکھ بند تھی, دل کی آنکھ کھلی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. اور حضور نے فرمایا, میرے آقا کریم نے فرمایا, اے سعدی میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے, کہہ دے صلو علیہ وآلہ. حضرت جمیل خصالہ ہی یہ کہہ کر سعدی سو گئے جب, تو صلو علیہ وآلہ آ کر آقا بتاتے بھی ہیں. اور نماز عصر جا رہی تھی, علی کے آنسو چھلک پڑے تھے. نماز عصر جا رہی تھی, علی کے آنسو چھلک پڑے تھے. جو روتا دیکھا علی کو تو پھر وہ ڈھلتا سورج بلاتے بھی ہیں. اور فخر عشق اگر ہو سچا, فخر عشق اگر ہو سچا, بلال سعدی و جامی جیسا تو جلوہ آقا دکھاتے بھی ہیں, در پہ اپنے بلاتے بھی ہیں. جلوہ آقا دکھاتے بھی ہیں, در پہ اپنے بلاتے بھی ہیں. الحمدللہ اسی تخلیص و محبت کے سائے میں ملتمس محمد اویس صابری ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دوئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, سینے میں دور لا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ایسا دنیا میں کوئی نظارہ نہیں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باب صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں
خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر وہ محمد مدینے میں موجود ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ خلافت حق چاچا نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ آفاق برادران ثناخان مصطفیٰ کے معروف ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے فرحان بھائی انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ثناخان بھی اپنی نوکری پیش کریں گے پہلے انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا جملہ سماعت کیجئے اپنی مشکلیں ساری مشکل کشا پر چھوڑ اپنی مشکلیں ساری صرف توجہ میری جانب کیجئے کیونکہ اس وجہ سے نہیں ماشاءاللہ تو سبحان اللہ اپنی مشکلیں ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پر چھوڑ دے اپنی مشکلیں ساری اپنی مشکلیں ساری چوتھا مصرع سمجھ کر سبحان اللہ کی صدا بلند کرو گے تو یقیناً سمجھوں گا کہ میرے سامنے سرکار علیہ السلام کی محبت کرنے والے بیٹھے ہیں اور اس انداز میں بول رہے ہیں چوتھا مصرع سماعت کیجئے گا اگر سمجھ آئے جس بچے کو سمجھ آئے دل میں اترے پھر وہ بخل نہ کرے دل سے بولے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی مشکلیں ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پر چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے اور قرآن کی نصوں ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی قرآن کی نصوں ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی کہ ہر دانش ورتوں ثابت ہے تعلیم صدیق اکبر دی ہے خضر نصاب مبرک کا تعلیم صدیق اکبر دی ہر کلمہ گھوتے واجب ہے تعظیم صدیق اکبر دی سبحان اللہ جب جنگ یمامہ آئی نا جنگ یمامہ مسلمہ کذاب گستاخ رسول جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب جنگ یمامہ لگی تو قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے اس جنگ میں ان صحابہ کو بھی بھیجا جو بدری صحابہ صرف نشانی کے لیے تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا آج کوئی بدری صحابہ ہو یا غیر بدری ہو آج سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے آج سارے ہی جاؤ آج سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے آج سارے ہی جاؤ تو توجہ ایک جملہ اور سماعت کیجئے گا ہم عقیدہ ساز گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ اس حساب سے یہ حقیقت ہے کہ جو سنی ہے وہ سرکار کے صحابہ پر بھی جان دیتا ہے سرکار کی اہل بیت پر بھی جان دیتا ہے جو سنی ہے سرکار کے صحابہ پر بھی کٹ مرتا ہے صحابہ کی نبوت پر بھی کٹ مرتا ہے اہل بیت کی نبوت پر بھی کٹ مرتا ہے تو توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ مولا علی کا دیکھ لو امام ہے صدیق ارے مولا علی کا دیکھ لو امام ہے صدیق جو مصطفیٰ نے رکھا وہ نام ہے صدیق اور صدیق سے بغاوت صدیق سے بغاوت تو کافر کا کام ہے اور مومنوں کو سترنے کو عام ہے اور
مومنوں کے ذکر میں تو عام ہے صدیق. ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. دامن وقت کے مطابق بندہ نچیز اپنی نوکری پیش کرتا رہے گا. ملتمس ہوں بزرگ محترم سراخان مصطفیٰ جناب غلام شبیر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کریں گے. ان کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا. پھر ثنا خان بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی نوکری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر. جڑے جاگ گئے وہ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سارے جاگن ڈینے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. کریمنا صلی تسبیح پڑھے مکارا پرایا مانی میں کھا دو جی میں ترکاری لگ دے مٹھی نا تو اندر مسیحی نا تو اندر مسیحی بڑیا نہ تو قبر ادھارے لٹھے خبر تنا پوسے بھیا جنم تے آسے مٹے راتی جاگے شیخ سجاوے تے راتی جاگن کتے تائیں کنوتے در مالک دامون چھڑ دے بھاویں سو سو پھوندے تندے تائیں کنوتے رکھی سکی روٹی کھا دے ون روڑی ہوتے ستے تائیں کنوتے جلوے میں بلیا یار منا دے نہیں تبازی لے گئے کتے تائیں کنوتے جو سہمنے مدینہ مشکلیں ساری چوتھا مصرع سمجھ کر سبحان اللہ کی صدا بلند کرو گے تو یقیناً سمجھوں گا کہ میرے سامنے سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں اور اس انداز میں بول رہے ہیں. چوتھا مصرع سماعت کیجیے گا. اگر سمجھ آئے جس بندے کو سمجھ آئے دل میں اترے پھر وہ بخل نہ کرے دل سے بولے سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں کہ اپنی مشکلیں ساری مشکل کچھ چھوڑ کے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پر چھوڑ کے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ نے چھوڑ دیا بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. اور قرآن کی نصوں ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی. قرآن کی نصوں ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی. کہ ہر دانش ورتوں ثابت ہے تعلیم صدیق اکبر دی. ہے خضر نصاب مبرک کا تعلیم صدیق اکبر دی. ہر کلمہ کھولتے واجب ہے تعظیم صدیق اکبر دی.
سبحان اللہ. جب جنگ یمامہ آئی نا، جنگ یمامہ، مسلمہ کذاب گستاخ رسول جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب جنگ یمامہ لگی تو قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس جنگ میں ان صحابہ کو بھی بھیجا جو بدری صحابہ صرف نشانی کے لیے تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا آج کوئی بدری صحابہ ہو یا غیر بدری ہو، آج سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے، آج سارے ہی جاؤ. آج سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے، آج سارے ہی جاؤ. تو توجہ، ایک جملہ اور سماعت کیجیے گا. ہم عقیدہ ساز گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ، جس حساب سے یہ حقیقت ہے کہ جو سنی ہے وہ سرکار کے صحابہ پر بھی جان دیتا ہے، سرکار کے اہل بیت پر بھی جان دیتا ہے. جو سنی ہے سرکار کے صحابہ پر بھی کٹ مرتا ہے، صحابہ کی نمود پر بھی کٹ مرتا ہے، اہل بیت کے نمود پر بھی کٹ مرتا ہے. تو توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ مولا علی کا دیکھ لو، امام ہے صدیق. ارے مولا علی کا دیکھ لو، امام ہے صدیق. جو مصطفیٰ نے رکھا وہ نام ہے صدیق، اور صدیق سے بغاوت، صدیق سے بغاوت تو کافر کا دم ہے، اور مومنوں کے ذکر میں قرآن ہے، اور مومنوں کے ذکر میں دعام ہے صدیق. ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. دامن وقت کے مطابق بندہ نتیجہ اپنی نوکری پیش کرتا رہے گا. ملتمس ہوں بزرگ محترم ثنا خان مصطفیٰ جناب غلام شبیر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کریں گے. ان کے فوراً بعد انشاءاللہ جہاز صاحب کا خطاب ہوگا، پھر ثنا خان بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی نوکری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر. میرے جاگ گئے وہ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر. سارے جاگن ڈینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی کریمنا صلی حيا قيوما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرت گرامی، یہ نورانی امامی وجدانی محفل اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا خوش نصیب خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو گناہوں سے نکال کر جنت میں لے آتے ہیں. یہ جملہ بڑا عظیم ہے کہ آپ کو گناہوں سے نکال کر جنت میں لے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اصحاب مصطفیٰ کو فرمایا تھا
اے میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اصحاب مصطفیٰ نے ہاتھ باندھ کر کہا فدا کا امی و ابی کا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ آقا آپ کے منبر سے لے کر آپ کے حجرہ مقدس تک یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ جنت البقیع کا جو مقام ہے وہ جنت کے خیر مقام ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے یا یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہو جانے کے بعد ہمیں رب کائنات جنت عطا فرمائے گا، یہ سنا ہے۔ اور آقا آپ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرَرْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، اے میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ آقا وہ جنت کے باغ ہیں کہاں؟ جب یہ سوال اصحاب مصطفیٰ نے کیا تو میرے آقا نے اس کا جواب عطا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغ وہاں ہوتے ہیں جہاں ذکر خدا، جہاں ذکر مصطفیٰ، جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ تو آج جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جنت کا باغ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ مجھے حدیث یاد آئی، میں جامع المعجزات پڑھ رہا تھا، اسی میں واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہم تاجدار ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو واقعہ بڑا عظیم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے تو ان کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا، ان کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا۔ میرے آقا نے پوچھا بھی خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا آقا بیچ راستے میں کوئی پاگل کتا کھڑا ہوا تھا، اس نے ہمیں کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں دوسرا آ گیا، میرے آقا نے اس سے پوچھا کہ تیری پنڈلیوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اس نے بھی وہی جواب دیا ہے آقا باہر ایک راستے میں کتا کھڑا ہے، پاگل قسم کا ہے، وہ کاٹ رہا ہے تو اس نے ہمیں کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا نے اصحاب مصطفیٰ کو جاری فرمایا حکم کہ اے میرے صحابہ چلو چلتے ہیں، اس پاگل کتے کو مار ہی ڈالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ اب آقا چلے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، سیدنا فاروق اعظم ساتھ تھے۔ اب نکتہ بڑے کمال کا دے رہا ہوں، نکتہ بڑے کمال کا دے رہا ہوں کہ جب اصحاب مصطفیٰ ساتھ میں ہیں، میرے آقا اس کتے کے قریب پہنچے ہیں۔ اب کتے کو مارنے کی جب باری آئی، کتے کو رب نے زبان عطا کی ہے اور کتا کہہ رہا ہے آقا میں بھی آپ کا غلام۔ آقا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں میں نے ان کو کاٹا کیوں ہے؟ کیا بات حق کے میں نے ان کو کاٹا کیوں ہے؟ آقا آپ پوچھیں گے نہیں؟ آقا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ تو پہلے سے جانتے ہیں، ہر بات کی خبر رکھتے ہیں۔ آقا پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو کاٹا کیوں ہے۔ آقا یہ آپ بھی دوستو صحابی کہلاتے ہیں، حقیقت میں یہ صحابی نہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اور میں نے کاٹا اس وجہ سے ہے کہ ایک صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، ایک فاروق اعظم کو بھونکتا ہے، ایک صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، ایک فاروق اعظم کو بھونکتا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا جو صدیق اکبر کو بھونکے، جو صدیق اکبر کو بھونکے، جو فاروق اعظم کو بھونکے، ارے کتا اسے نہیں چھوڑتا جو نبی کو بھونکے۔
جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے پھر انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ عتبہ عتیبہ شیبہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو لہب ہو گیا نا، اس کے ہے نا عتبہ عتیبہ شیبہ، عتبہ عتیبہ۔ اب عتبہ عتیبہ وہ ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، حتیٰ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے رخ انور پر، اس رخ انور پر، والضحیٰ کے مکھڑے پر، واللیل اذا سجا کہ زلف والے نبی پر۔ اب یہاں قرآن ہے کہ یہ قرآن واضح کر رہا ہے اس بات کو، یہ ابو لہب کے دونوں بیٹے اتنے بڑے گستاخ تھے کہ ایک مرتبہ کسی بات پہ زندہ ہو گیا۔ لیکن معاملہ مجھے پتا ہے، میں ظاہر اس لیے نہیں کرنا چاہتا، صرف بتا دیتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بعض اوقات لوگوں کو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح ہے ان سے کیا ہوا تھا، یہ غلط بات ہے، اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ بھی جیسے ہم بچپن میں کہہ دیتے ہیں یہ تمہارے گھر کی دلہن بنی، اس طریقے کے معاملات تھے اس وقت کے، اس طریقے کے معاملات تھے۔ اب میرے آقا نے کہہ دیا تھا، اب انہوں نے ٹھکرا دیا تھا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت فرمایا، انہوں نے ٹھکرا دیا، اور جنہوں نے ٹھکرایا انہوں نے آ کر شان مصطفیٰ میں گستاخی بھی کی، اور میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس پہ ایسا کتا چھوڑا یا ایسا شیر چھوڑا۔ اب میرے آقا کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ رب نے قبول فرمائی۔ ابو لہب بڑا ڈر گیا، اس نے بڑا اپنے جو کارندے تھے ان کو بلایا، کہا یار میرے بیٹے کو بڑی حفاظت سے رکھنا، ملک شام کی طرف جانا ہوا تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر اونٹنیوں پر سوار تھے یہ لوگ، اونٹنیوں پر سوار ہوتے ہوئے رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ اب جب پڑاؤ ڈال دیا ہے نا، رات کو سو رہے ہیں، رات کو سو رہے ہیں۔ اب جنگل سے ایک شیر آ گیا، اور شیر آیا، شیر بڑا کمال کا ہے، آیا شیر، ابو لہب بھی سویا، اب یہاں پر ان کے کارندے بھی سوئے، سر پہ نیند طاری ہو گئی ہے، شیر سونگتا ہوا آیا ہے۔ جب پہنچا نا ابو لہب کے بیٹے کے قریب، اس نے آ کر یہاں گردن سے پکڑا ہے، گردن سے پکڑا ہے، اور کہا جب نبی کو بھونکے شیر اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے، اور گردن سے پکڑتے اسے واصل جہنم ہے۔ تو حضور کی شان اقدس میں جو گستاخی کرتے ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے حکم کو نہیں مانتے، ذرا ان کا ملاحظہ کیجئے، پھر ان کا حشر کیجئے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل ہے۔ میں ذرا اس پر پھر ایک تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے مجھے۔ 3 موضوعات ہیں میرے سامنے، تو میں کل مجھے انشاءاللہ تاریخ لبیک سے مجھے عہدہ بھی مل جائے گا، کیونکہ رات سید احمد شاہ صاحب آئے تھے اور صبح ان کا ایک کلخانی پہ بیان تھا، تو حضرت بیان نہ کر سکے چلے گئے، تو ان کے بیان پر پھر میرا بیان کرایا گیا، تو وہاں پر حاضری ہوئی، تو انہوں نے کہا بھی ریکویسٹ کی کہ بھی آپ لازم اس میں یوسی میں آپ اپنا عہدہ سنبھالیں، اپنے عہدے پر ہوں۔ تو میں انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ مجھے عہدہ عنایت کر دیا جائے گا تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور اس عہدے پر میں جاری اور ساری ہوں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن حضور کے غلام ہے۔ لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں اس بات پر کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اب نقطہ سماعت کیجئے گا، میرے غوث اعظم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس راز کو رب کائنات کی 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے ہوئے؟ 1100 بچے پیدا ہوئے۔ ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، تاریخ کی کتب کو اٹھا کے پڑھیے گا، ان کا مطالعہ کیجیے گا، پھر بتائیے گا 1100 بچے پیدا ہوئے، اور جتنے بھی بچے پیدا ہوئے میرے غوث کی ولادت کا صدقہ سارے کے سارے ولی پیدا ہوئے۔ میرے غوث کی ولادت کا صدقہ سارے کے سارے ولی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا اگر میرے نبی کی ولادت ہو تو اس دن بلکہ اس دن نہیں بلکہ سارا سال رب کائنات بیٹے عطا فرمائے۔ میں نے کہا میرے غوث کی ولادت ہو تو اللہ رب العالمین 1100 بچے پیدا فرمائے، اور 1100 کے 1100 کے ولی نعرہ تکبیر، نعرہ
پاس کتاب بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے۔ باب کرامات غوث اعظم میں ایک واقعہ درج ہے۔ بارہا میں واقعہ پڑھتا ہوں تو لوگوں بڑے بہت تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس واقعے کو مولانا حضرات بڑے دلچسپی سے پڑھتا کیوں ہے؟ میں نے کہا پڑھتا اس لیے ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اسی کتاب میں ہے اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ لکھی گئی کتاب ہے، جمال مظہر مصطفیٰ اس کتاب کا نام ہے، اور لکھنے والے صوفی سید نصیر الدین ہاشمی قادری رضوی برکاتی خلیفہ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم الرتبہ امام اہل سنت کے سید ابو البرکات کے بھی خلیفہ ہیں یہ، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں سے میں نے پڑھا ہے اس واقعے کو، تو میں نے اس واقعے کو پڑھا اور پڑھ کر بیان کیا تو کسی وکیل کو شک ہو جائے۔ اب اس وکیل نے کہا یہ واقعہ جو آپ نے پڑھا یہ واقعہ ہے ہی نہیں، یہ کیسے ناممکن ہے؟ میں نے کہا یہ واقعہ کیا تھا؟ میں نے کہا جب معراج کی رات تھی نا، جب معراج کی رات تھی تجلیوں کی برسات تھی، معراج کی رات تھی تجلیوں کی برسات تھی، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو زمین سے لامکہ کا سفر طے کرانا تھا۔ اب اس لامکہ کے سفر میں مزار موسیٰ بھی آنا تھا، بیت المقدس بھی آنا تھا، بیت اللحم بھی آنا تھا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرانا تھا، آسمانوں کا سفر کرا کے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچانا تھا، جب سدرہ کے مقام پر پہنچانا تھا پھر جبریل کا بھی رک جانا تھا اور مصطفیٰ کا آگے چلے جانا تھا، حضور کا آگے چلے جانا تھا۔ اب نقطہ سماعت کیجیے گا، تاجدار گولڈا فرماتے ہیں نا کہ غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے، غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے